اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہماری بات ہوئی تھی نہج البلاغہ میں مولا متقیان کا وہ قول کہ لہٰذا اپنے نبی کے اہل بیت کو دیکھو کہ ان سے بالکل وابستہ ہو جاؤ، انہی کے نقش قدم پر چلو، ان کی پیروی کرو، کیونکہ وہ تم کو ہدایت کے راستے سے باہر نہیں لے جائیں گے. اس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ کربلا کے میدان میں عمر سعد کو جس طرح سے مولا امام حسین علیہ السلام نے ہدایتیں کی ہیں، یہاں تک کہ وہ طرح طرح کے بہانے بناتا رہا اور امام اسے کہتے ہیں تجھے اگر خوف ہے، صحیح ہے، مکان چھن جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو میں تجھے دوں گا، میں دوں گا. کہا میرے اہل و عیال. پھر امام خاموش ہو گئے، کہ جب انسان بہانے پہ بہانے بنانے لگ جائے اس کا مطلب کہ وہ ہدایت نہیں چاہتا ہے. تو ائمہ وہ ہیں کہ جو امام کو قتل کرنے آ رہا ہے اس کو بھی کیا کرتے ہیں، ہدایت کے لیے اس کے لیے کوشاں رہتے ہیں. مولا متقیان کے جب ضربت لگی ہے تو کیا پوچھا امام نے اس سے، اپنے ملزم سے، کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا؟ وہ تمہیں گمراہی کی وادی میں واپس نہیں پلٹنے دیں گے. اگر وہ رک جائیں، بہت بڑی منزلت ہے مولانا، تو رک جانا، اگر روانہ ہو جائیں تو چل پڑنا، ان سے آگے نہ بڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. یہ مقام اہل بیت کے لیے بہت اہم معنی رکھتا ہے. اس کے بعد دیکھیں اس گفتگو کے آخر میں یہ تاکید ضروری ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام در حقیقت قرآن و سنت کے ترجمان ہیں. کیوں وہ چلیں تو چلنا، وہ رک جائیں تو رک جانا، ان سے آگے مت بڑھنا. کیونکہ وہ در حقیقت قرآن و سنت کے کیا ہیں، ترجمان ہیں. یعنی ان بزرگوار ہستیوں نے دینی علوم اور احکام کے سلسلے میں جو کچھ بھی بیان کیا ہے وہ در حقیقت قرآن و سنت کی تفسیر اور وضاحت ہے. جیسا کہ کتاب و سنت کے عنوان کے ذیل میں معصومین علیہ السلام کی حدیث نقل کی جا چکی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حکم قرآن و سنت میں موجود نہ ہو. البتہ ائمہ علیہ السلام نے یہ وضاحت اور تاکید بھی کر دی ہے کہ کتاب و سنت کے تمام علوم اور احکام کو ان کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے، کیونکہ یہی حضرات علوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارث اور راسخون فی العلم ہیں. چنانچہ اس بارے میں حضرت علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، دیکھیں مولانا بہت زبردست حدیث ہے یہ، ذالک القرآن فاستنطقوہ، کہہ رہے ہیں وہ قرآن ہے، اسے بولو، اس سے گفتگو کرو. فاستنطقوہ ولن ينطق، لیکن وہ تم سے بولے گا نہیں، وہ تم سے گفتگو نہیں کرے گا. ولیکن اخبرکم، ہاں ذالک القرآن فاستنطقوہ، ولن ينطق ولكن أخبركم عنه ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائکم، کیا پڑھیں گے، ودواء دائکم ونظم ما بینکم
وَنَظْمَ مَا بَيْنَكُمْ. دیکھیں مولانا اہل بیت ہمارے لیے امپورٹنٹ کیوں؟ کہہ رہے یہ قرآن ہے، اس سے گفتگو کرو، اس سے بات کرو. کہا لیکن یہ تم سے گفتگو نہیں کرے گا، اپنے حقائق و معارف تمہارے اوپر آشکار نہیں کرے گا. لیکن میں قرآن کریم کے بارے میں تمہیں مطلع کر رہا ہوں. ولیکن اخبرکم عنہ، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ میں قرآن کریم کے بارے میں تمہیں اطلاع دے رہا ہوں، اس کے علوم و معارف کو بیان کر رہا ہوں کہ یاد رکھو کہ اس میں آئندہ پیشن گوئیاں موجود ہیں. الا ان فیہ علم ما یاتی، کہ اس میں وہ کچھ ہے جو ہونے والا ہے، ابھی ہوا نہیں ہے، گزشتہ کی خبریں ہیں. والحدیث عن الماضی، یعنی کیا ہے؟ جو گزر گیا ہے اس کی باتیں ہیں. اور تمہاری بیماری کی دوا ہے، وَدَوَاءُ دَائِكُمْ، اور تمہارے لیے مکمل نظام موجود ہے. اللہ اکبر. یہ ہے عظمت قرآن کریم کی کہ اس میں وہ کچھ ہے جو ہوگا. اس کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جو ہو چکا ہے، لیکن جو ہوگا وہ بھی ہے. اور یہ آیت تو آپ کے سامنے ہے نا، بنی اسرائیل کی 78 نمبر کی آیت، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. کہ جو قرآن ہے وہ کیا ہے؟ شفا ہے، رحمت ہے. تو قرآن سے آشنائی انسان کے لیے کیا ہے؟ بہت اہم ہے. آج کتنی سوریں ہیں کہ اس سورے کو پڑھا جائے تو یہ ہوگا، اس سورے کو پڑھا جائے تو یہ ہوگا. گھر میں جنات ہیں، کسی نے کالم کر کر جادو سحر کر دیا ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت بلند آواز سے کی، کافی اثر رکھتی ہے. ٹھیک ہے، یہ شفا کون دے رہا ہے؟ قرآن مجید. کہہ رہے ہیں یہ قرآن ہے، اس سے بات کرو، لیکن یہ تم سے بات نہیں کرے گا. وَلَن يَنْتِقَ، لن ينطق تو جانتے ہیں نا، لن کس کے لیے آتا تھا؟ نفی تعبید، تعبید ہے نا اس میں، صحیح ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کبھی نہیں. لیکن تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ تم قرآن، کیا ہے کہ قرآن سے تم گفتگو کرو، تم سے باتیں کرے. وَلَكِنْ أُخْبِرُكُمْ عَنْهُ، لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا. الا ان فیہ علم ما یاتی، خبردار کہ اس میں وہ بھی ہے جو کچھ انجام پانے والا ہے، ابھی انجام نہیں پایا ہے. والحدیث عن الماضی، گزشتہ کی باتیں بھی ہیں. وَدَوَاءُ دَائِكُمْ، تمہاری بیماریوں کی دوا ہے. وَنَظْمَ مَا بَيْنَكُمْ، وہ تمہیں زندگی، تمہارے زندگی گزارنے کے تمام اصول و ضوابط بھی اسی میں موجود ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں. تو اب مجھے اہل بیت کی عظمت کو پہچانیے مولانا، ان کی سیرت ہمارے لیے کیوں نمونہ عمل ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن اور یہ کوئی جدا شے نہیں ہے. انہوں نے قرآن کو اس طرح سے اپنے اندر سمو لیا ہے کہ یہ اور قرآن ایک ہی ذات ہے. صحیح ہے، قرآن اگر ہدایت کر رہا ہے تو اہل بیت بھی ہدایت کر رہے ہیں. لیکن قرآن کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اسے سمجھ سکیں یا قرآن خود ہم سے کچھ باتیں کر سکے. یہ کون ہمیں بتائے گا اس کے بارے میں؟ اہل بیت علیہ السلام بتائیں گے کہ جنہوں نے اپنی زندگی قرآن و سنت کے آئینے میں گزاری ہے. ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، یعنی کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم، یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں تم سے پہلے والوں کی کیا ہے؟ خبر ہے. وخبر ما بعدکم، تمہارے بعد کیا ہوگا اس کی بھی خبر ہے. وفصل ما بینکم، اور اگر تمہارے اندر اختلاف ہو جائے تو اختلافات کا حل بھی اس کے اندر موجود ہے.
وَنَحْنُ نُعَلِّمُهُ وَنَحْنُ نَعْلَمُهُ. کیا مولانا؟ نحن نعلم، اور ہم اس کو جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. تو یہ دوسری حدیث ہمیں اس بات کی تاکید کر رہی ہے کہ قرآن مجید میں کیا ہے، ماضی کی بھی خبریں ہیں اور مستقبل کی بھی خبریں ہیں، جس کے ذریعے لوگوں میں اختلاف پیدا ہو تو صلح کرانے کا ذریعہ بھی کیا ہے، قرآن کریم ہے. وَنَحْنُ نَعْلَمُهُ، لیکن ہم اسے جانتے ہیں. صحیح ہے، آج کا قاری جانتا ہے، آج کا حافظ جانتا ہے نہیں، بس وہ پڑھتا ہے. کہہ رہے اللہ کی کتاب میں تم سے پہلے کی خبریں اور تمہارے بعد آنے والے کے حالات کی معلومات اور تمہارے اختلافات کا حل موجود ہے اور ہم اس سے واقف ہیں. دوسرے مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا نحن الراسخون فی العلم، ہم ہی لوگ ہیں کہ جو علم میں کیا ہیں، راسخ ہیں. یہ الراسخون فی العلم ہے، نہیں آیت ہے پوری، والراسخون فی العلم. ہاں تو اب کہا کون ہے راسخون فی العلم؟ کہا نحن الراسخون فی العلم ونحن نعلم تعویلہ، اور ہم ہی قرآن کریم کی تعویل بھی جانتے ہیں. ہم راسخون فی العلم ہیں اور ہم ہی قرآن کریم کے تعویل کے عالم بھی ہیں. قرآن کریم کے تعویل اگر کرنا ہو تو کہاں جانا ہوگا ہمیں؟ اہل بیت علیہ السلام کے پاس. ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ انی لأعلم کتاب اللہ من اولہ الى آخرہ. واللہ انی لأعلم، لا اعلم ایسے پڑھیں گے، لا اعلم، واللہ انی لأعلم کتاب اللہ من اولہ الى آخرہ، کہ قسم بخدا میں کتاب خدا کو شروع سے لے کے آخر تک جانتا ہوں. کأنہ فی کفی، بالکل ویسے ہی جیسے کیا ہے وہ میری ہتھیلی میں ہو. فیہ خبر السماء و خبر الارض، اس میں آسمان کی خبر اور زمین کی خبر بھی موجود ہے. وخبر ما کان، جو ہو گیا ہے اس کی بھی خبر ہے. وخبر ما ہوا کائن، جو ہونے والا ہے اس کی بھی خبر ہے. قال اللہ عز وجل فیہ تبیان کل شیء، اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے فیہ تبیان کل شیء کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اس میں ہر چیز کو کیا کر دیا ہے؟ بیان کر دیا ہے. مولانا خبر دیکھیے، ترجمہ دیکھیے اس کا. خدا کی قسم میں اللہ کی کتاب سے ابتدا سے آخر تک اس طرح باخبر ہوں جیسے وہ میری ہتھیلی پر ہو. اللہ اکبر. کون فرما رہا ہے یہ؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. اس میں آسمان کی خبر، زمین کی اطلاع اور جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے سب کی خبریں موجود ہیں. اس قسم کی روایتیں خدا وند عالم کا ارشاد ہے، اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے. کہہ رہے ہیں اس قسم کی روایتیں کثرت کے ساتھ ائمہ علیہ السلام سے منقول ہیں. اور اس طرح سے جو پہلی ہمارے یہ اصول تھا، کون سا اصول؟ اصول اور فروع کو لینے کا، وہ کیا تھا؟ قرآن کریم اور اہل بیت اور ان کی سنت. اب ہے آئے عقل، انشاءاللہ اسے کل سے شروع کریں گے. والحمدللہ رب العالمین. لیکن یہ حدیثیں یاد کرنے کی کوشش کیجئے گا. یہ اہل بیت کی فضیلت کہ وہ قرآن کے کتنے بڑے عالم ہیں، آپ کو کسی باقی صحابی سے ملے گی مولانا؟ چاہے وہ جس منزل پہ ہوں، یہ حدیثیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ بہت مہم ہیں. الحمدللہ رب العالمین.